فرض ادا کیا، جان دے دی، تو حضرت حمزہ کو ناکام تو نہیں ہوئے؟ حضرت مصعب بن عمیر ناکام ہو گئے؟ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کیا ناکام ہو گئے؟ معاذ اللہ کامیاب ہے۔ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، یہ جو بھی شہید ہیں سیدھے جنت میں گئے، انہیں میدان قیامت کے حساب کتاب سے نہیں گزرنا ہے، سیدھے جنت میں، ان کے لیے وہ مراحل دوسرے نہیں ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور ایک جگہ فرمایا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، انہیں وہاں رزق مل رہا ہے۔ لہذا وہ بات نہیں تھی، بات یہ تھی کہ اصل میں فتح ہوتا ہے، اعصاب جو ٹینس ہوتے ہیں نا، مقابلہ جاری ہے تو اعصاب میں ٹینشن ہوگی، جب معلوم ہوا کہ نہیں ختم ہو گیا تو اعصاب ڈھیلے پڑ جائیں گے، اب ان کی ٹینشن کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو یہ اصل بات تھی۔ اس کے بعد کی جو کچھ جنگیں ہیں ان کا ذکر چھوڑ کر میں آ رہا ہوں اس پر کہ جو میرے نزدیک کلائمیکس ہے، اس 6 سالہ جنگ کا کلائمیکس غزوہ احزاب ہے۔ 12,000 کا لشکر آ گیا، قریش، غطفان کے قبائل، شمال سے بھی جنوب سے بھی، اور مدینے کو گھیر کر محاصرہ کر دیا۔ بہت بڑا لشکر اس وقت کے حساب سے 12,000۔ مسلمانوں میں طاقت نہیں تھی اتنی کہ مقابلہ کر سکتے، میدان میں نکل کر محصور ہو گئے۔ اس وقت جو ہے حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں کی روایت یہ رہی ہے کہ جب ایسی کوئی صورت ہو جاتی تھی ہم اپنے شہر کے گرد خندق کھودتے تھے تاکہ دشمن اس کو عبور کر کے حملہ آور نہ ہو۔ حضور نے پسند کیا، تجویز اچھی ہے، کھودو خندق۔ اصل میں مدینے کا نقشہ کچھ ایسا ہے کہ اس کے جنوب میں تو باغات ہیں، گھنے باغات، کوئی لشکر اس میں سے گزر نہیں سکتا، اونٹ گھوڑے کیسے آئیں گے؟ اور دو طرف حرات ہیں، حرات کہتے ہیں سیاہ چٹانیں ہیں، جو بھی گئے ہیں حج کے لیے انہوں نے دیکھی ہوں گی، چٹانیں سیاہ ان کی، اور بڑی وہ جو ہے چکنی سی، ان کے اوپر لشکر نہیں چل سکتا، پھسل جائے گا، گھوڑا بھی پھسلے گا اور اونٹ بھی پھسلے گا، آدمی بھی پھسلے گا۔ تو یہ گویا کہ 3 طرف سے تو ایک نیچرل جو ہے حفاظت حاصل تھی مدینے میں، چوتھی طرف وہ تھی جدھر سے اندیشہ تھا، وہاں ایک فصیل کھینچی گئی، احزاب۔ اب یہ جو لشکر ہے اور یہ جو جنگ ہوئی ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے، اس قدر جو ہے فاقے کا معاملہ تب ہوا، اس لیے کہ اب گھیراؤ ہے، باہر سے رسد نہیں آ رہی، اندر کی رسد ایک ہوتی ہے ختم ہو گئی، محاصرہ طول پکڑ رہا ہے، لہذا پیٹوں پر پتھر باندھے لوگوں نے۔ اور جب حکم دیا گیا خندق کھودو، اس وقت جو صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے، کمر دوہری نہ ہو جائے، پتھر باندھ کر اوپر سے کمر اپنی چادر سے کس لیا تاکہ کمر سیدھی رہے، اور اس وقت شعر پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد سے بیعت کی تھی، اب جب تک ہم نے جہاد کی بیعت کی تھی، جب تک جان میں جان ہے یہ جو جہاد جاری رہے گا۔ جان نکل جائے تو ٹھیک ہے، ہم سرخرو ہو گئے، ہمارا حساب ختم ہو گیا، امتحان ختم ہو گئے، جان میں جان ہے، چاہے بھوک ہے، فاقہ ہے، کمر دوری ہو رہی ہے، لیکن جاری رہے گا جہاد۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ایک بیعت ہمارے ہاں ہوتی ہے پیری مریدی کی، اس میں کیا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہی ہے، یہ لفظ بیعت مشترک ہے، کہاں وہ بیعت کہاں یہ بیعت۔ ساتھ ہی ایک اور شعر پڑھتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور حضور فرماتے تھے فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ اور جب بہت زیادہ پریشانی ہوئی تو کچھ صحابہ نے آ کر، جیسے خباب بن الارت نے شکایت کی تھی، 5واں سن نبوی تھا، یہ 5واں سن ہجری ہے، تو کچھ لوگوں نے آ کر کہا حضور دیکھیے اب برداشت نہیں ہو رہا، ہم نے پتھر باندھے ہوئے۔ حضور نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ ہے وہ مشقت ہے، یہ اتنا سخت امتحان تھا،
قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب تمہارے اوپر سے بھی آئے شمال کی طرف سے، اور مشرق میں اندر بھی نجد کا علاقہ اونچا ہے، اور جنوب سے آئے قریش، اور تمہارا حال کیا ہو گیا تھا؟ تمہارے دل بلیوں کی طرح اچھل رہے تھے، حلق میں پھنس رہے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور طرح طرح کے خیالات تمہیں آ رہے تھے. آخری ٹیسٹ ہو گیا، جو منافقین تھے ان کی زبان پر ان کا نفاق آ گیا. انہوں نے کیا کہا؟ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ دے کے مروا دیا. ہم سے کہا تھا فتح ہوگی، ہم سے کہا تھا مدد آئے گی، ہم سے کہا تھا قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، ہم سے کہا تھا کہ پورے عرب کے اندر امن قائم ہو جائے گا، اور سنا سے حضرت موت تک کوئی سفر کرے گا اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو قضائے حاجت کے لیے باہر نہیں نکل رہے. ان کا نفاق ظاہر ہو گیا. لیکن سچے ایمان والوں کا کیا تھا؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اور انہوں نے صاف کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول نے کوئی دھوکہ نہیں دیا. اللہ اس کے رسول نے تو وعدہ کیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ نہیں کیا تھا. آزمائیں گے ہم تمہیں بھوک سے بھی، جانوں اور مالی نقصان سے بھی، اور فصلوں کی بربادی اور تباہی سے بھی آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ سچ ہو رہا ہے. فَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، بالکل سچ کہا تھا اللہ نے اس کے رسول نے. من المؤمنین رجال